علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اسکولی انتظامی کمیٹی کیوں بنائی جاتی ہے اور اس کے کام کیا کیا ہیں۔ آئیے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ راستوں پر حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ راستوں پر گاڑیاں بائیں جانب سے کیوں دوڑتی ہیں؟ آمد و رفت کے قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ روزانہ ہمارا اسکول وقت پر کیوں شروع ہوتا ہے؟ ہم روزانہ اسکول کے مضامین کے نظام الاوقات کے حساب سے کتابیں بیاضیں کیوں لے جاتے ہیں؟ پیارے بچوں، اگر اسکول کے لیے وقت کا تعین نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی کسی بھی وقت اسکول آئے گا، کوئی کسی بھی وقت اسکول سے جائے گا۔ اگر نظام الاوقات نہ ہو تو کوئی بھی بچہ کسی بھی مضمون کی بیاض لے کر آ جائے گا، تو پھر کیا پڑھانا ہے، کس طرح پڑھانا ہے، اس میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں سڑک پر ہونے والے حادثات کی طرف۔ حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ اگر قوانین پر عمل نہ کیا جائے تو حادثات ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ قوانین کیا ہے اور یہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تو بچوں، قوانین جو ہے ہم یعنی سماج کے لیے بہتری اور ان کی دشواریوں کو کم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ سماج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ قوانین افراد کو ایک صحیح طرز دیتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کس طرح انجام دینا ہے۔ اسی لیے اگر ہم قوانین پر عمل پیرا ہوں تو ہماری زندگی بنا کسی دشواری کے گزر سکتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے ملک میں بھی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ قوانین بنانے کے لیے ہماری حکومت ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قوانین کب سے بنائے گئے؟ تو بچوں، جب ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا اس وقت سے قانون بنائے جاتے ہیں، اور قانون بنانے کے لیے دستور بنائے گئے۔ یہ دستور قوانین طے کرتے ہیں، اور یہ قوانین پہلے سماج کی رسم و رواج کے حساب سے بنائے جاتے تھے، لیکن اب یہ قوانین سماج کی ترقی اور سماج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری باتوں کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک بھارت کی حکومت قوانین بناتی ہے، اور ایک بات اور، یہ قوانین میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ان قوانین میں ترمیم بھی ہوتی ہے، اور یہ ترمیم سماج کی ضروریات کو دھیان میں رکھ کر کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا روزانہ آپ کے گھر کے اطراف میں گھنٹا گاڑی آتی ہے اور وہ کچرے لے کر جاتی ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کچرے کی گاڑی ہم لاتے ہیں یا ہمارے ذریعے آتی ہے؟ نہیں۔ اب آپ یہ بھی بتائیے کہ سڑک کی تعمیر کون کرتا ہے؟ سڑک پر لائٹ کا انتظام کون کرتا ہے؟ ہمارے لیے عوامی باغ کون بناتا ہے؟ ہمارے لیے اسکول کون بناتا ہے؟ ہمارے لیے پینے کے پانی کی سہولت کون فراہم کرتا ہے؟ ہمارے گھر کے اطراف کے کچرے کون اٹھا کر لے جاتا ہے؟ تو بچوں، اب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ تمام کام ایک ادارے کے ذریعے ہوتا ہے، جسے ہم مقامی سرکاری ادارہ کہتے ہیں۔ یہ ادارہ ہمارے ذریعے منتخب شدہ
मेंबरान के जरिए चलाया जाता है। इस अदारे के अफराद हमारी जरूरियात को पूरा करने के लिए या हमारे लिए आसानी फराहम करने का काम करते हैं। अब आप ये जान जाइए कि हमारे घर के अतराफ का कचरा उठाने वाली घंटा गाड़ी हमारे अतराफ में या हमारे इलाके में मौजूद मुकामी सरकारी अदारे के नुमाइंदों के जरिए करवाई जाती है। हमारे घर में पीने के पानी की फराहमी भी इसी अदारे के जरिए की जाती है। सड़क की तामीर और उस पर लाइट का इंतजाम भी मुकामी सरकारी अदारे करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे लिए स्कूल की तामीर और हमारे लिए दवाखानों की तामीर और उसमें सहूलियात फराहम करने का काम भी मुकामी सरकारी अदारे करते हैं। ये मुकामी सरकारी अदारे आवाम की या हम लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। मुकामी सरकारी अदारे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मजीद नुमाइंदों को भी अपने साथ रखते हैं ताकि हमारे काम बआसानी हो सके।